سبحان ربی العلیٰ واللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفلوں میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول فرما۔ اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ اللہ، اپنے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ اے اللہ، جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، مالک آپ بھی انکار نہ فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اللہ، نیک حاجات کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ، یہ علماء طلباء کا مجمع ہے، اپنی رحمت کی نظر ایک مرتبہ فرما دیجئے۔ اللہ، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو، فقیر ہو۔ اور ایک دوسری جگہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا انما الصدقات للفقراء، کہ صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم اپنے عملوں کے ذریعے سے تو جنت کے قابل نہیں بن سکتے، آپ اپنے فضل سے ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اللہ، آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن یہی الفاظ قریش مکہ کو کہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کے تذکرے بھی کیے ہیں۔ اللہ، آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اے اللہ آپ فرما دیں گے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے اللہ، رحمت کی نظر کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ، ہمیں تقوی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اللہ، آپ نے قرآن مجید میں اپنے دو انبیاء کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو دین کی جو ہے وہ تلقین کرو، تو آپ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ اے اللہ، وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا، آپ اس کے ساتھ نرم گفتگو کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ، یہ جتنا مجمع یہاں موجود ہے، یہ سارا کا سارا مجمع دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلیٰ کی تصدیق کرتا ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لے۔ اللہ، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ جو ادارے کے معاونین ہیں، اللہ ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو حضرات ادارے کا اہتمام، انتظام، انصرام چلا رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کی کوششوں کو قبول فرما اور ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمت